सब टॉपिक नंबर 8 वो है सदका फित्र, जिसे हम फितराना भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उससे मुतालिक सही फिकी अहकाम व मसाइल। इस कॉन्टेक्स्ट में इंशाल्लाह हम कुल 3 ही अहादीस को कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू अगले हफ्ते होगी। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1815। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के हर गुलाम और हर आजाद, हर मर्द और हर औरत, हर छोटे और हर बड़े, इवन अगर उस दिन भी कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका भी फितराना देना होगा। नंबर 1 हर गुलाम और हर आजाद, नंबर 2 हर मर्द औरत, नंबर 3 हर छोटे और हर बड़े की तरफ से 1 सा खजूर या 1 सा जौ सदका फित्र के तौर पर फर्ज फरमाया, और यह भी फरमाया कि ईद की रवानगी से पहले अदा कर दिया जाए। ईद की नमाज से पहले पहले सदका फित्र अदा करेंगे तो वो सदका होगा, अदरवाइज फिर वो बाद में आम सदका होगा। जिस तरह के अकीका जो है वो 7वें दिन ही हो सकता है, उसके बाद वो आम सदका होगा। सदका फित्र भी ईद की नमाज से पहले पहले अदा करेंगे तो वो अदा होगा। सुनन नबी दाऊद में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1609 कि जो शख्स ईद की नमाज के बाद सदका फित्र देगा वो फिर आम सदका होगा, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाब फिर उसको नहीं मिलेगा। और सही बुखारी में हदीस है 151 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक कि इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु चांद रात से 1 या 2 दिन पहले भी सदका फित्र अदा कर देते थे। यानी ईद से 1-2 दिन पहले भी, अगर जल्द से जल्द भी देना है तो ईद से 1-2 दिन पहले थे। बाद लोग रमजान शुरू होते ही दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, खिलाफ सुन्नत है। बिल्कुल आखिरी दिनों में ईद का चांद नजर आने से 1-2 दिन पहले सदका फित्र दिया जाए, और बेहतर ये है कि ईद के लिए जाते वक्त दिया जाए। और जरूरी नहीं कि आपने मस्जिद में देना है, किसी भी गरीब को दे सकते हैं, किसी भी मिस्कीन को दे सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है कि आपने मस्जिद वालों को देना है। मस्जिद वालों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और वो उनकी गाड़ियों का पेट्रोल और उनके जो बॉडीगार्ड हैं उनके 2-2 किलो के एक वक्त के गोश्त के ऊपर खर्च होना है, किसी गरीब पे नहीं होना। तो बेहतर यह है कि आपके जो रिश्तेदार गरीब हैं, सबसे ज्यादा हक उन पर है आपका, कि वो आप पर हक रखते हैं कि आप उनको जो है वो अल्लाह की राह में जो सदका और खैरात करते हैं वो उनको दें, जिनको आप जानते भी हैं कि ये इन्हें होते लाओगे तो लग भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये इसमें इब्न उमर कहते हैं 1 सा खजूर और 1 सा जौ। ये सा क्या है ये मैं इंशाअल्लाह बाद में ब्रीफ करता हूं। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1816। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में 1 सा अनाज या 1 सा जौ या 1 सा खजूर या 1 सा पनीर या 1 सा किशमिश सदका फित्र के तौर पर अदा किया करते थे। किशमिश भी 1 सा, जनाब ज़ारा ही बनता है। ये सा क्या है? ये एक मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट था, जिसको आप समझ लें जिस तरह आजकल एक लीटर का माप होता है ना, दूध नाप के देते हैं, वो एक खास बर्तन होता है। इस तरह एक टोपा, एक समझ लें लकड़ी का बना हुआ एक बर्तन हिजाज के अंदर, मक्का मदीना में, बाकी जगह पे भी इस्तेमाल होता था, उससे सा कहते थे। स्वाद अलिफ आइन सा, 1 सा वो पैमाना था मेजरमेंट का। 1 सा के अंदर 4 मुद हुआ करते थे। जिस तरह आप समझ लें आजकल 1 किलोग्राम में 4 पाव होते हैं, 4 पाव मिलके 1 किलोग्राम बनता है। उस वक्त 4 मुद मिलके 1 सा बनता था। ये मुद वही है जो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, जिसका कॉन्टेक्स्ट सही मुस्लिम में है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही मुस्लिम में 6488 कि जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु को खालिद इब्न वलीद ने एक दफा गाली दे दी झगड़े के दौरान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद इब्न वलीद को बुला के डांटा और फरमाया, खालिद तू मेरे साहब को गालियां देता है। हालांकि खालिद भी सहाबी थे, लेकिन आपने फर्क कर दिया कि जो लोग गोल्डन पीरियड में इस्लाम लेके आए और जो इस्लाम पर जब मुश्किल वक्त था उस वक्त इस्लाम लेके आए, इनमें फर्क है। खालिद तो बहुत बाद में मुसलमान हुए, सुलह हुदैबिया के भी बाद। उस वक्त तो सब लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, क्योंकि जो है वो आप समझ लें टिल्ट हो चुका था किबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि आपको गलबा हासिल हो गया था। तो फरमाया तू मेरे असहाब को गालियां देता है। आपने फरमाया अब तुम में से अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दे, ये खालिद इब्न वलीद को कहा, सही मुस्लिम 6488। ये आधी हदीस बयान करते हैं मेरे असहाब को गाली मत दो। ये पूरी हदीस इस तरह कि मेरे असहाब को गाली मत दो,
اب تم میں سے یعنی خالد ابن ولید اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ معافیا مانگ کے جو طلقاء جن کی جان بخشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا، ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا، اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر ہے انہوں نے اگر ایک مد گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور، تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان مد سمجھ آیا جائے، ایک سا کے اندر 4 مد، اور مد کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بعد کے لوگ۔ یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم تو ظاہر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اصل میں پورا کانٹیکسٹ اس حدیث کا بتانا چاہیے۔ تو یہ وہ مد ہے، ایک سا میں 4 مد ہوئے، میم دال مد۔ آج کی ڈیٹ میں ایک سا جو ہے وہ 234 تولہ بنتا ہے۔ تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ ایک تولہ جو ہے وہ 11.664 11.664 گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ۔ تو ایک تولے کو آپ ضرب دیں 234 کے ساتھ، ایک جو تولے کے ایکویلنٹ گرام بنے ہیں، یعنی 11.664 کو ضرب دیں 234 کے ساتھ، یہ ایک سا آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 جون 2017 جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے، ایک سا جو ہے یہ 2730 گرام بنتا ہے۔ 2730 گرام 2730 گرامز، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو بن جاتا ہے، 3 کلو گرام، یعنی 3000 پورا ہوتا تو یہ 3 کلو بن جاتا۔ تو آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹ اگر بات کریں گے تو ایک سا جو ہے وہ 2730 گرام ہے، اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً 3 کلو گندم یا جو یا 3 کلو کھجور۔ اب کھجوری جو اچھی کھجور ہے وہ 200-250 روپے کلو ہے، تو 200 روپے کلو بھی لگائیں تو 600 بنتا ہے۔ اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں، وہ تقریباً 55 روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے، لیکن عام مارکیٹ ریٹ 40 روپے کلو بھی ہے۔ تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا، اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ساڑھی طرفوں دے دو جی، نہ بھائی، تو اڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی۔ جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے، جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر، اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کیلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا، یا جو بھی آپ دینا چاہیں، اس میں آپشن ہے، جو مرضی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی امیر آدمی ہو کشمش دے دے، وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا، تو وہ اس کے مطابق دے گا۔ اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے۔ اب تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگی ہیں۔ پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر، الحمدللہ، چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ آپ سمجھ لیں کھجور ہو، بلکہ بخاری مسلم میں منقع بھی آیا ہے، منقع ہو، کوئی اور چیز ہو، کشمش ہو، سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے۔ لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی، اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا، وہ انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سا ہی غلط کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، وہ آدھا کر کے بھی ان کا 2.5 کلو بن رہا ہوتا ہے، ان کا سا جو ہے وہ 5 کلو کا ہے، شکر ہے پھر بھی وچ قریب آ ہی جانے ہیں، ربو ہی بچ کے۔ تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے کھجور کے لیے، جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے، لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب اہل حدیث جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جی حنفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے، اور وہ جعلی روایتیں ہیں ابو داؤد ترمذی کے اندر، واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ تو تمام محدثین کے ہاں جعلی روایت ہے، کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور بخاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے۔ جب واضح آ گیا کہ اناج بھی آپ نے ایک سا دینا ہے، اور صدقہ فطر کے اوپر جو چیپٹر آتا ہے مشکات کے اندر، یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا، مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے، اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابو داؤد اور نسائی ہے،
اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 1622، نسائی میں ہے 2512 اور 2510، اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بصری بیان کر رہے ہیں ابن عباس سے، تو حسن بصری کی ابن عباس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی۔ اب یہ حسن بصری ہوں گے، جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بصری کوئی، تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے۔ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی دی جا سکتی ہے، اور کھجور 1 سا ہوگی، اور اسی طریقے سے جو بھی 1 سا ہوگی، لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا۔ لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے، اس روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ جعلی روایتوں کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں حنفی۔ تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں، اصل مسئلہ گل وچ کوئی اور ہے۔ یہ جو امت کے اندر بدعت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی، یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ بدعت ہے۔ یہ ہے اصل وچ گل اور کوئی، وہ میں انشاءاللہ ٹروتھ ریویل کرنے لگا ہوں۔ اور پچھلے رمضان کی بات ہے، یہاں میں ایک اہل حدیث مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ درس دیتے تھے، ایک اہل حدیث عالم دین، تو وہ درس دے کے جب فارغ ہوئے صدقہ فطر پہ دے رہے تھے، عید آنے والی تھی، تو وہ حنفیوں کے اوپر گرج رہے تھے، جناب یہ دیکھیں یہ نصف سا کے قائل ہیں، احادیث کہتی ہیں کہ پورا 1 سا دینا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، ان لوگوں نے دیکھیں دین کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کر دی ہے۔ جب وہ درس کر کے فارغ ہوئے میں نے ان سے سلام لیا، میں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ جو حنفیوں کے اوپر گرجے ہیں، حنفیوں بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان تک تو دین ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے، گل وچ کوئی اور ہے، اندر دی گل کوئی اور ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدعت جاری کی ہے نصف سا گندم والی۔ تو ان کا چہرہ فک ہو گیا، کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں سننے والا اہل حدیث عالم ہو تو اس کو فوراً سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا کون ہے بتائیں نا عوام کو، کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ نے آدھا درس دیا، کل اس طرح کریں دوبارہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سنت کو کس نے بدلا ہے۔ وہ جی ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں بول نہیں سکتے۔ میں نے کہا صحابہ کرام نہیں یار، ایک بندہ ہے آپ نے اس کو صحابہ کرام کہہ دیا، ایک کے لیے سنگولر کا صیغہ استعمال کریں، آپ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ زیادہ زیادہ 4 بندے ہیں، حضرت معاویہ ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں، عمر بن عاص ہیں اور بصر بن ابی ارطا، یہ 4 بندے ہی ہیں، اور صحابہ کرام وہ تو ہزاروں میں ہیں۔ ان 4 کو آپ نے ریپریزنٹیٹو کیسے بنا دیا؟ بنانا ہے تو حق 4 یار کو بنائے، ابو بکر عمر عثمان و علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو 4 کو آپ صحابہ کرام کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں سارے صحابہ کے خلاف کوئی مہم کھڑی ہو جائے گی۔ بھائی آپ خود اپنے ممبروں سے سناتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کر دی، جامع ترمذی میں حدیث ہے، اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے مخالفت کر دی حج تمتع کے مسئلے میں، جب انہوں نے حج تمتع کو ختم کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے، حضرت علی ڈٹ گئے، عبداللہ بن عمر بھی ڈٹ گئے اپنے مسئلے پہ۔ تو جب یہ آپ باتیں بیان کرتے ہیں تو اس وقت اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی غلطی بیان ہو سکتی ہے اور وہ الحمدللہ امت نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے، امت نے ریجیکٹ کر دیا اس کو، آج پوری امت جو ہے وہ حج تمتع کرتی ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے الحمدللہ۔ اور یہاں پر بھی امت کی جو اہل علم کی اکثریت تھی انہوں نے اس فتوے کو ریجیکٹ کیا، احناف لے کے چلے، وہ بھی اپنی وہ تقلید کی روش کے اندر، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ حضرت معاویہ نے یہ بدعت جاری کی تھی کہ انہوں نے 1 سا کو بدل دیا اور آدھا سا کر دیا گندم کے لیے۔ تو وہ اہل حدیث عالم سے جب میں نے کہا تو یہ صحابہ کرام نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ ہیں، کہنے لگے ہاں جی ہاں لیکن ہم تو خاموش ہیں۔ میں نے کہا آپ خاموش ہیں تو باقیوں کے بارے میں بھی خاموش ہو جائیں، مجھے بتائیں جو شخص جرم کا بانی ہو اس کے بارے میں آپ خاموش ہوں، اور جو بیچارے اس کو دیکھ کے جرم کر رہے ہوں ان کے اوپر آپ اتنی زبان کھول رہے ہوں، تو یہ تو 2 نمبری۔ ٹھیک ہے، چور کو نہ مارے، چور کی ماں کو مارے، جو ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ بدنیتی کی ہے احناف نے، تو جس آدمی نے یہ بدعت شروع کی ہے پہلے اس کو لا کے کٹارے میں کھڑا کریں، ورنہ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ آپ لے کے چلے جائیں تو گورے سے فیصلہ کروا لیں۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہم اپنا جو مقدمہ پیش کریں کہہ رہے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھیں، میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے سب علماء کو کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھیں، لیکن انصاف کے لیے جو جج ہوں گے نا وہ گورے ہونے چاہیے، کہ میں کتابیں کھولوں گا اور سامنے رکھوں گا، گورا جو ہے نا وہ نہیں، اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی امام نہیں ہوگا، نہ اس کے سامنے کوئی ہوگا کہ یہ جی مشاجرات صحابہ ہیں، نہ
वो जब हदीस देखेगा कहेगा नहीं भाई गलत है, कोई भी करे। तो मैं उलमा के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये भी आज खुश हो जाएंगे ना, कहते हैं जी बैठता नहीं है, सारे परेशान हैं। यहां भी जो 70-80 के करीब लोग बैठेंगे, ले जाए मेरा पैगाम, लोगों को बताएं जी तैयार रहे अली साहब, लेकिन जज जो है वो गोरा होना चाहिए। कोई मुसलमान जज नहीं होना चाहिए, कोई मौलवी नहीं चाहिए, ना मुसलमान एंकर, गोरा बिठाएं जज ले आए, किसी भी अदालत में हम बात करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपके मुसलमान एंकर और मुसलमान जज जो है वो प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स के साथ बैठे हुए, यहां तो मामला कुछ और है। तो ये आप वो ट्रुथ रिवीलिंग हदीस भी सुन लें, और इस हदीस का को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी करबला वाली हदीसों में डाल दिया। पहले तो ये रिसर्च पेपर दिखाए ना जी, फिर मैं हदीस बाद में बयान करता हूं। ये मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह राफजियत और नासबियत के सर के ऊपर एटम बम है मेरा ये रिसर्च पेपर नंबर 5B ahlesunnatpak.com पे, वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से, जिसमें बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा और बाकी किताबें हैं। कुल 200 रवायतें मैंने जमा की हैं। इसमें जंग जमल, सिफ़ीन, नहरवान और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के असली असबा। ये जाली पस मंजर या ख्याली पस मंजर नहीं है नासबियों का या राफजियों का, ये हकीकी पस मंजर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं अरबी में, ये मैंने पहले अरबी में लिखा, उसके बाद उर्दू तर्जमा हुआ, फिर हिंदी हुआ, फिर इंग्लिश, ये 4 जुबानों में इंटरनेशनल पंफलेट है। ahlesunnatpak.com पे आप तकरीबन 25 MB की फाइल है, डाउनलोड कर सकते हैं। उर्दू में हार्ड कॉपीज भी आपको लेक्चर के एंड पे मिल जाएंगी, हजारों की तादाद में हम इसे प्रिंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस रिसर्च पेपर पे ये सदका फित्र को बदलने की बिदअत वाला जो मामला था, ये कब शुरू हुआ, इस रिसर्च पेपर पे मैंने 29 नंबर के ऊपर इस हदीस को लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रवायत की है। बुखारी में इसका नंबर है 1508 और मुस्लिम शरीफ में पूरी डिटेल है। सही मुस्लिम 2284 इंटरनेशनल नंबर है इसका। कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में रमजान का फितराना हर छोटे बड़े आजादो गुलाम की तरफ से 1 सा अनाज, अशियाए खुर्दो नोश, 1 सा पनीर या 1 सा जौ या 1 सा खजूर या 1 सा मुनक्का दिया करते थे। ये सुन्नत जारी रही। ये अल्फाज देखें, सुन्नत बदली बाद में, ये सुन्नत जारी रही हत्ता कि जब हजरत मुआविया शाम से हज या उम्रा करने के लिए तशरीफ लाए। ये हजरत मुआविया के दौरे मलूकियत का वाक़या है। तो उन्होंने मिंबर पर लोगों से खिताब फरमाया और कहा कि मैं समझता हूं कि शाम की गंदुम के 2 मुद यानी आधा सा, निस्फ सा, ये 1 सा खजूर के बराबर है। चुनाचे अंधे नु की चाहिए 2 अखा, अंधे नु के चाहिए 2 अखा, अंधे को 2 आंखें चाहिए ना, वहां तो लाई लग होती है। चुनाचे लोग वही करना शुरू हो गए। इस पर अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तो वैसे ही सुन्नत के मुताबिक जो फितराना है पूरा सा ही निकाला करूंगा जैसा कि आज तक निकालता आ रहा हूं। अबू सईद खुदरी ने मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा ना, ये सुन्नत मैं नहीं बदलने दूंगा। बार लोग तलाई लगने लग पे, और हजरत मुआविया ने कहा मैं समझता हूं। ये हमें सुनाते हैं कि जी सहाबी का भी इज्तिहाद सुन्नत के मुकाबले पे कबूल नहीं होगा, और प्रैक्टिकली करते भी नहीं। अहले हदीस भी प्रैक्टिकली 1 सा ही देते हैं, वो हजरत मुआविया के इस फतवे को मानते नहीं है। लेकिन इस फतवे की वजह से जो बिगाड़ आया, उस बिगाड़ का रद्द करते हुए हनफियों का रद्द करते हैं, लेकिन जिस बंदे ने ये काम डाला है उस बंदे का नाम ही नहीं लेते। असल तो मसला वो है जिसने ये काम डाला है, तो वो 2 नंबरी करते हैं। तो ये वो हजरत मुआविया कह रहे हैं मैं समझता हूं कि शाम की गंदुम के 2 मुद, 1 जो निस्फ सा है वो 1 सा खजूर के बराबर है कीमत के एतबार से। क्योंकि अरब में खजूर बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि वहां की अगर आप ले लें, समझ लें 1.5 किलो गंदुम, तो यहाँ की 3 किलो खजूर के बराबर हो जाएगा। फिर तो मैं भी इसको एक स्टेप आगे करता हूँ। हजरत मुआविया जिंदा होते मैं कहता हजरत मैं ये समझता हूं कि आज में मेरे दौर के अंदर, चूंकि खजूर तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत महंगी है, हम तो फिर खजूर के अगर 3 भी सा अदा करें, जो पूरा 3 किलो 1 सा अदा भी कर दें, तो कितना बनता है? 40 रुपए का भी रेट लगाएं, 120 रुपए, या महंगी से महंगी भी 50 रुपए, 150 रुपया बनता है। 150 रुपया बनता है आज यहां पे गंदुम का। और खजूर का क्या बन रहा है? अच्छी जो स्टार्ट भी खजूर हो रही 200 से हो रही, वो 600 बन रहा है। तो फिर इधर भी लोग बदलना शुरू करते हैं। बदल सकते हैं ना, इस तरीके से वो अपनी तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं।
اور اگر وہ نصف سا گندم لے لیں اور وہ حضرت معاویہ والی بات لے جائیں تو 75 روپے دیں گے، تو دین کے ساتھ پھر یہ کچھ ہوگا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ رائے ہے، اور انہی چیزوں کو پھر اہل تشیع نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. امین الحسینی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو اہل سنت کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں اس میں سے ایک سا والا بھی ہے، اور اہل سنت میں یہ اعتراض حنفیوں کے اوپر ہی لگے گا. باقی مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں چاہے وہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں یا اہل حدیث ہوں، وہ تو نہیں لیتے. لیکن 2 نمبری ان کے ہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی بندہ نہیں ہائی لائٹ کیا کہ کون سا ہے جس نے یہ سنت بدلی ہے. تو میں نے الحمدللہ یہ حق گوئی آج کر دی الحمدللہ. باقی جسے شوق ہے تو وہ خیالی پس منظر کی بجائے یہ حقیقی پس منظر جو ہے وہ پڑھ لے. ہاں جی، آج کی آخری حدیث تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں مشکات میں 1818. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کے روزوں کو لغو، فحش باتوں سے طہارت، یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی حالت میں نکل گئیں ان سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا. لیکن اس کو آپ نے عید سے 2 دن پہلے نکال دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں لیکن عید کی نماز سے پہلے. لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں، یعنی وہی 3 کلو گندم ہو جائے یا 3 کلو کھجور ہو جائے یا 3 کلو جو ہو جائے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اس کے تحت رقم بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ میرا ذاتی فتویٰ نہیں ہے. اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب اور اس طریقے سے شیخ صلاح الدین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رقم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,368 نمبر اثر ہے، 10,368 کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین، اسلام کے پہلے مجدد، المتوفی 101 ہجری، انہوں نے اپنے جو گورنر تھے بصرہ کے ان کو خط لکھا کہ لوگوں سے صدقہ فطر جو ہے آدھا درم وصول کرو. درم اس وقت چاندی کا ایک سمجھ لیں سکہ ہوتا تھا، تو آدھا سکہ وصول کیا جائے. اس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوتی تھی، انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی. اب یہ کیا بحث ہیں، مسئلہ نمبر 95B میرا سن لیں، کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے مجدد بھی ہیں اسلام کے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی تجدید ہے کہ انہوں نے یہ درم والا معاملہ یعنی رقم کی شکل میں صدقہ فطر لینے والا شروع کیا. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں 10,370 10,317 نمبر اثر حسن بصری تابعی کا ہے، المتوفی 110 ہجری. وہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر رقم اور نقدی کی شکل میں ادا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 2 تابعین کے فتاوی موجود ہیں. بعد میں احمد بن حنبل آئے، وہ ان فتووں کے معاملے میں وہ کہتے تھے نہیں میں سنت سے محبت کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی تو دیکھیں سونا توڑوا کے آپ نے اس میں سے سونا زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں، رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بیویوں کا زیور توڑوا کے اس میں سے نکال کے سونا دے رہے ہوتے ہیں، علیحدہ سے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر رقم کی شکل میں زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے بالکل منوان، جبکہ 2 تابعین سے حسن بصری سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اجمعین ان سے یہ چیز ثابت ہے، تو صدقہ فطر 3 کلو گندم کے برابر ایکویلنٹ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے. پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 جون 2017 آج کے ریٹ کے اعتبار سے سرکاری ریٹ لگائیں گے تو 120 روپے 3 کلو کا ریٹ بن جائے گا. اور اگر جو آپ گندم عام دیسی استعمال کرتے ہیں 50 روپے کلو، یا جس طرح میں 55 روپے کلو والی استعمال کرتا ہوں، تو تقریباً آپ سمجھ لیں 150 یا 165 روپے بن جائیں گے. وہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. اس طریقے سے جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ ضرور پاکستان میں نکالیں فطرانہ، لیکن ریٹ اوتھے دا رکھو، ایتھے دا ریٹ لا کے نہیں، ریٹ اوتھے دا لاؤ جو صدقہ فطر. اور اس طریقے سے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو مساکین کو کھانا کھلانا ہے اگر اس کے ایکویلنٹ پیسے دینے ہیں تو اس کے اعتبار سے دیں، اور اس اعتبار سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں آپ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے. یہاں پہ مساکین کو کھلائیں بہتر ہے، وہاں پہ اگر کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو وہاں پہ کھلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.